اے میرے قبرستانی جیلیو، مجھے بتاؤ بطور خاص ابو الحکم صاحب جو بنے پھرتے ہیں کہ کیا تمہارے نام نہاد خلیفہ جو بنے پھرتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے یہ مردود ٹولہ، کہ ان کا بھی کسی میں سے کسی کا رویہ آج تک 100 سال میں کسی نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بھی اپنے طرز عمل اور اپنے اخلاق سے اس قسم کی مثالیں احمدی احباب کے آگے چھوڑی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے منہ سے کاش چھین کر کہتے ہیں تم تربوز کھاتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مر رہی ہے، تم نے دیکھا یہ لوگ کیسے تھے سامنے کرام، ان کے سینوں میں کیسا دل تھا، ان کے ذہن کس طرح سوچتے تھے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قسم ہے خدائے برتر کی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے مال و متاع اور اپنی جان سے زیادہ محبت نہ رکھے۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل عاجزی اور انکساری اور خوف خدا آپ مجھے دکھا دیں اپنی جماعت احمدیہ قبرستان میں جن لوگوں کو تم فضل عمر بناتے پھر رہے ہو کہ وہ زندگی میں کیا کرتے رہے تھے تمہارے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں۔ ایک دفعہ ایک خشیت الہی کا میں ایک واقعہ ان کو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سامعین کرام، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت آسمان سے آواز آئے کہ سب لوگ بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے مگر ایک کے سوا، فرمانے لگے شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یہ ہے وہ تقویٰ، یہ ہے وہ بے نفسی، یہ ہے وہ عاجزی اور انکساری، اللہ کا ڈر۔ مسجدوں میں دروازے بند کر کے ایک نام نہاد خلیفہ جا رہا ہے، اپنی خود ساختہ مجلس سے بنائی ہوئی ہے انتخاب، ایک منٹ دے وچ ایک نواں خلیفہ بن کے بہ جاتا ہے جو خدا نے بنایا خلیفہ۔ لانتیو کیوں ظلم کرتے پھر رہے ہو جماعت احمدیہ کے افراد پر؟ میں ان سے بھی کہتا ہوں اور احمدیہ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے عقل اور ہوش کے نخن لو۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ تمہیں 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ لوٹتے پھر رہے ہیں۔ ان کا پروگرام ہے کہ آئندہ 1000 سال تک ہم، یہ بلائے قادیان ہے، بلائے دمشق کا الہام ہوا تھا مرزا غلام حسن کو 9 اپریل 1907 کو، تو تمہارے گلے پڑی ہوئی ہے یہ 1000 سال تک پروگرام ان کا کہ تمہیں لوٹتے رہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ تو میرا تو کام ہے سمجھانا اور دلائل اور براہین کے ساتھ، باقی تمہاری اپنے مقدر۔ اب یہ تو تھا ان کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقویٰ، ان کی بے نفسی اور ان کا طرز عمل۔ تو اب میں مرزا بشیر الدین محمود کا بھی تھوڑا سا حال آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہاں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا طرز عمل سامعین اکرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل، کہ جو ساری زندگی اپنے دور حکومت میں احمدیوں کو نہ صرف ذلیل کرتے رسوا کرتے رہے بلکہ ان سے ناانصافیاں بھی کرتے رہے اور انہیں مالی طور پر لوٹتے بھی رہے اور ان کے احمدیوں کے بچے اور بچوں کی عزتیں بھی لوٹتے رہے۔ ایک بدکار انسان تھا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں شاید میں ان باتوں کی تفصیل آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر، اور وہ بھی کہ جماعت احمدیہ کا کوئی قائد ہو، خلیفہ ہو، کرواتا ہو، نام نہادی بھی شاہ خلیفہ ہو، کہ جھوٹا اس پر کوئی بدکاری کا الزام لگایا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ پاگل نہیں ہے، اس کا مطلب اس سے زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ صاحب جو تھے ساری زندگی یہ کام کرتے رہے۔ اب سن لیجئے کہ ایک حوالہ ہے الفضل 2 جون 1936، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو خود ساختہ فضل عمر بنا ہوا تھا اور خود ساختہ مسلم ہو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں۔ ان لوگوں سے مراد غریب بیچارے مسکین احمدی، وہ ان کی اصلاح کرتا پھر رہا تھا۔ اور ہٹلر یا میسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں۔ اگر حکومت ہمارے پاس نہ ہوتی، اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے۔ اب خود سوچو احمدی ہو کہ یہ اس کو تم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے پھر رہے ہو۔ یہ لانتی بندہ فضل عمر بنتا پھر رہا تھا، اتنا یہ ظالم جابر تھا۔ یہ تو کوئی ہٹلر اور میسولینی کی نسل کا آدمی تھا جس کے قبضے میں جماعت احمدیہ مرزا غلام حسن کے جو ماننے والے تھے بیچارے مظلوم تھے،
اپنی برادریاں قبیلے چھوڑ کے آگے انہوں نے مانا، تو وہ اس کے شکنجے میں پھنس گئے۔ آج تک اس کے جانشین جو ہے سارے مردود لوگ ہیں، جو تم سب کو مذہب کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر، محمد عربی صاحب کا نام لے کر، دروشی پڑھ کر کے، مرزا غلام صاحب کا نام اور احمدیت کا نام لے کر تمہیں لوٹتے پھر رہے ہیں۔ آگے سن لیجئے ایک اور حوالہ، وہ کہتے ہیں، یہ عرفان الہی ہے، صفحہ 94 پر یہ جو حوالہ ہے، لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے حوالہ یا نہیں ہے، بہرحال میں جو میرے سامنے ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انتقام لینے کا زمانہ، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جو مسیح آیا تھا اسے دشمنوں نے صلیب پر چڑھایا، مگر اب مسیح اس لیے آیا کہ اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارے۔ حضرت مسیح موعود نے مجھے یوسف قرار دیا ہے، مردود یوسف بھی موعود بنا ہوا تھا، جیسا کہ مرزا صاحب فرماتی ہیں کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ یہ وہ ذکی غلام ہے، وہ موعود نشان رحمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے موعود یوسف قرار دیا ہوا ہے۔ ساری زندگی مرزا غلام صاحب اس موعود ذکی غلام کو، اس موعود نشان رحمت کو، اس موعود یوسف کو ڈھونڈتے رہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح صاحب نے مجھے یوسف قرار دیا ہے، میں کہتا ہوں مجھے یہ نام دینے کی کیا ضرورت تھی، یوسف ہی بنا بیٹھا ہے۔ یہی کہ پہلے یوسف کی جو حد تک کی گئی ہے اس کا میرے ذریعہ ازالہ کر دیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس وہ تو ایسا یوسف تھا جو جسے بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا، وہ تو واقعی یوسف تھا نا، بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا، مگر اس یوسف نے یعنی اس لعنتی نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ انجمن اشاعت اسلام کے سارے بزرگ جو تھے، اکثریت اصحابیوں کی تھی، ان کے ساتھ اس بندے نے کیا کیا اصل میں 1914 میں۔ بس میرا مقابلہ آسان نہیں، یہ تو تماشبین ٹائپ کا بندہ تھا، ایک غلط آدمی تھا، اس کا مذہب سے کیا تعلق تھا۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ لکھتا ہے تقدیر الہی صفحہ 29، خدا تعالیٰ نے آپ مرزا غلام احمد کا نام عیسیٰ رکھا ہے تاکہ پہلے عیسیٰ کو تو یہودیوں نے سولی پر لٹکایا تھا، مگر آپ زمانہ کے یہودی صرف لوگوں کو سولی پر لٹکائیں۔ حالانکہ مرزا غلام احمد تو ایک غریب مسکین انسان تھے، ساری زندگی مخالفوں نے گالیاں دیں، دکھ سہتے رہے، خراج مقاطعہ سہتے رہے، تو یہ اپنے باپ کے متعلق یہ کیسے کیسے باتیں کر رہا ہے کہ اس کو ایسے کرنا تھا۔ تو ایک اور حوالہ سن لیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا، یہ تقریر خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل 25 اپریل 1930، وہ کہتے ہیں ساری دنیا ہماری دشمن ہے، بعض لوگ جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں، جس سے بعض احمدی یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، حالانکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہمدردی کرنے والا ہو پوری طور پر احمدی نہیں ہو جاتا، یعنی ان کو چندے وغیرہ نہیں دیتا، ان کے ہاتھ نہیں چومتا، اس وقت تک ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ پھنسا نہیں ہے، ان کی یہ خواہش ہے بھی اگر کوئی ان کے چندے دے، مال دے، اپنا سب کچھ دے دے، ان کے ہاتھ چومے تو پھر کتنی اب یہ احمدی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں تاکہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ شکاری کو کبھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، شکاری، احمدیوں کو شکاری کہہ رہا ہے نا، یہ تبلیغ مولوی شولوی کرتے پھر ہیں ساری ارباب اختیار اجیالے، میں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ شکاری تمہارے متعلق یہ لفظ اس نے استعمال کرایا ہوا ہے۔ آپ کیا کم کرتے پھر ہیں، کس بندے کو آپ فضل مسلم موت بناتے پھر رہے ہیں؟ جس انسان کی بطین کو اللہ نے قطع کیا اپنے دائیں ہاتھ سے طاقت سے، اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور مفلوج ہو گیا بندہ، اس کو تم مسلم موت بناتے پھر رہے ہو، اس کو تم فضل عمر بناتے پھر رہے ہو۔ بطور خاص میں یہ جیلوں کو مخاطب کر رہا ہوں اس وقت، اور خود ساختہ جو ابو الحکم ہے وہ میری باتیں دھیان سے سنیں، تیری یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، لڑائی صرف یہ ہے کہ آپ ایک بدکار، ایک کذاب انسان کو مسلم موت بنانے پر بضد ہیں، اس کو فضل عمر بنانے پر ضد ہیں۔ وہ دو جھوٹا آدمی تھا، وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ ذکی غلام، وہ محمد نشان احمد مرزا غلام صاحب کے گھر میں اللہ نے دیا ہی نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ، دوسری یہ کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا اللہ نے طاقت سے پکڑ کے اس کی بطین کو قطع کر دیا۔ اس کی آپ تم لڑائی کرتے پھر رہے ہو، جنگ کرتے پھر رہے ہو، اس کو جھوٹے طور پر ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ بطین قطع نہیں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ ہوش کے ناخن لو، آخر مرنا ہے۔ ابو الحکم صاحب، یہ آپ میرے ساتھ جو کرتے پھر رہے ہیں، یہ آپ ایک خیال تیار ہو رہی ہے میری بھی اور آپ کی بھی، قیامت کے دن یہ ساری فائل آپ کے آگے ہوگی کہ آپ عبدالغفار جمعہ کے ساتھ کیا کرتے رہے تھے، اور میری فائل بھی بن رہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگی۔ آگے وہ کہتا ہے
شکاری کو کبھی غافل نہ ہونا چاہیے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا چاہیے کہ شکار بھاگ نہ جائے. یعنی وہ جو عام مسلمان ہیں وہ ان کو لفظ استعمال کر رہا ہے شکار کا، یا ہم پر حملہ ہی نہ کر دے. دیکھیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا کیا حال تھا. اس قسم کے بندے کو تم لوگ فضل عمر جماعت میں بنایا ہوا ہے اور دیتے ہو مثالیں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کہ وہ اپنی کتاب رینیسنس آف اسلام میں اگلے صفحے پر یعنی 332 کے آگے وہ اس کو فضل عمر بنا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی سادگی لا علمی میں، اپنی عقیدت کے نشے میں چودھری محمد ظفر اللہ صاحب یہ کام کر رہے تھے، جبکہ یہ تو بدکار آدمی تھا. اور یہ تو بندہ ہے، یعنی تمہیں عقل نہیں آتی کہ اس بندے کو اللہ نے پکڑ لیا. دیکھو 2 چیزیں یاد رکھو اس مئو ذکی غلام مئو نشان رحمت کے حوالے سے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والا الہامی مبشر کلام جو ہے وہ قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ ہمیں بتا رہا ہے. اللہ ہمیں احمدیوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے وہ مئو ذکی غلام، وہ مئو نشان رحمت محمدی مرزا غلام صاحب کو بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا اور نہیں پیدا ہوا ان کے گھر میں. پہلی بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یا کوئی مرزا غلام صاحب کا لڑکا کس طرح وہ ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مئو نشان رحمت یا مسلم ملک کیسے بن سکتا ہے؟ وہ فضل عمر کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا حضور صاحب کا جو بیٹا تھا اس کو 10 مارچ 1954 کے دن مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد، اللہ کی قدرت کاملہ تھی یہ، جس طرح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کذاب بد زبان لیکھ رنگ پنڈت لے رہا کو محمد صلی کی چھری سے ذبح کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس مفتری اللہ جو بشیر الدین محمود تھا اس کی رگ جان کو، اس کی وطن کو قطع کر دیا تھا. اور ڈاکٹر چیک کرنے آئے. یہ ساری باتیں میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹروں نے کہا جی اس کی تو پتین میں وہ چاقو کی نوک جو ہے وہ داخل ہو گئی اور وہاں پر وہ ٹوٹ گئی. یہ سارا اللہ کا کام تھا، اللہ نے توڑی تھی. نہ ٹوٹتی تو پھر زندہ نہیں رہنا تھا، اس نے بہرحال مر جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اس لیے رکھا تاکہ اس کو اس مفتی اللہ کو اللہ نے سزا بھی دینی تھی. کیونکہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مفتی اللہ کو، جھوٹے الہام بنانے والے کو، جھوٹے دعوے کرنے والے کو نہ صرف 23 سال جو زمانہ ہے آسم کی نبوت کا ہے اس سے پہلے ہلاک کرے گا بلکہ اس کو سزا بھی دے گا. اور فالج کی بیماری کو انہوں نے دکھ کی مار قرار دیا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں. ان میں کہا کہ اے اللہ ان مخالفین کو فالج کر دے.